تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں. اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی سے ہم معافی مانگتے ہیں، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے. ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، مادی نعمتیں بھی ہیں، اور ہم ان ساری نعمتوں کے محتاج ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے ہم پر کی ہیں. ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے اقوال، ہمارا کردار اس لائق نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے والے ہیں اور بہت قریب ہے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں
ایسی برکت ہو جائے کہ ہم سب کو رمضان کی نعمت عطا ہو جائے۔ وہ بہت بڑی نعمت رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دن رات کا مالک اللہ ہے، زمانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں، یعنی دن اور رات کو پلٹنا میرا کام ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، ہر دن ہر رات اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اور رمضان مبارک میں پھر شب قدر کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے دو بھائی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک بھائی کا صحابہ کرام دونوں صحابی رسول بنے، ایک بھائی 1 سال پہلے فوت ہو گیا اور ایک بھائی 1 سال بعد فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ جو بھائی پہلے فوت ہوا نا، وہ اس بھائی سے جو بعد میں فوت ہوا اس سے کافی عرصے بعد جنت میں داخل ہوا۔ جو پہلے فوت ہوا وہ دیر سے جنت میں داخل ہوا، اور جو بعد میں بھائی فوت ہوئے تو وہ ان سے بہت پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ کافی عرصہ، مجھے یاد نہیں عرصہ کتنا ہے، 500 سال یا 100 سال 12۔ تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، جو بھائی بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے کیوں گیا؟ مسلمان اکٹھے ہوئے، ایک ہی دن میں دونوں بھائی مسلمان ہوئے، اور ایک بھائی پہلے فوت ہوا، ایک بھائی بعد میں فوت ہوا، سال کا فاصلہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو بھائی بعد میں فوت ہوا ہے اس کو اللہ نے ایمان کی زندگی طویل عطا فرمائی، اور اس ایمانی زندگی کی طوالت میں پورا 1 سال کا اضافہ ہے۔ 1 سال میں اس نے کتنے روزے، کتنے نمازیں پڑھی، کتنے ذکر کیے، کتنا تلاوت کی، اور خاص طور پر پورا 1 رمضان اس کو زیادہ عطا ہوا۔ ان رمضان کی نعمت اس کو زیادہ عطا ہوئی، تو عمل کے اعتبار سے پورا 1 سال اضافہ ہے۔ تو جس کا عمل زیادہ ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا، اور جس کے عمل کم ہے وہ بعد میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تھی، اللہ کی عشق و محبت حقیقی معنی میں تھا، زبانی نہیں، صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے غازی تھے، حقیقی معنی میں آخرت کے چاہنے والے تھے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا تھے، فنا فی اللہ تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے رمضان ختم ہوتا نا تو دن گننا شروع کرتے تھے، یعنی عید الفطر کا 1 دن گزر گیا تو کہتے اب اتنے دن باقی رہ گئے اگلے رمضان میں، انہیں رمضان سے رمضان کا انتظار۔ حدیث میں آتا ہے نا، مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ جب ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو فوراً اب 4 گھنٹے باقی ہیں عصر کی نماز میں، وہ فوراً انتظار میں لگ جاتا ہے کہ یہ ابھی 1 بجا ہے تو 4 گھنٹے بعد 4:15 بجے 5:15 بجے نماز ہوگی، تو وہ بار بار ٹائم اسی نیت سے دیکھتا ہے کہ بھئی عصر کی نماز میں کتنا ٹائم باقی۔ جیسے ہمیں کہیں سفر پہ جانا ہو نا تو دیکھو ہم کئی دنوں سے تیار رہتے ہیں، بھئی فلاں تاریخ کو مجھے نکلنا ہے، پھر رات سے تیاری شروع کرتے ہیں، پھر دن کو بھی صبح تیاری شروع کرتے ہیں، بھئی فوری مجھے جانا ہے۔ تو مومن جو نماز کا شوقین، نماز کے عاشق، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں انتظار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ تو بڑی بات ہے، لیکن انسان کی اور بھی ضروریات ہے نا بھائی،
بیوی ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہیں، زمینداری ہے، ملازمت ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا اس انتظار سے مراد یہ نہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ جائے، انتظار سے مراد کہ وہ ہر وقت اس کے دماغ میں سوار ہے اگلی نماز کا، کہ اگلی نماز کوئی بھی کام کر، اچھا بھائی بازار جانا تھا، کتنا ٹائم باقی ہے نماز میں؟ بھائی 1 گھنٹہ باقی، میں آ جاؤں گا۔ اب وہاں پہنچا، خریداری کر رہا ہے، بھائی ٹائم گھنٹہ باقی ہے، بھائی گھنٹہ باقی ہے، ہر وقت آدھا گھنٹہ باقی ہے، بھائی 15 منٹ باقی ہے، نماز اہم ہے۔ یعنی بے فکری میں نہیں کہ چلا ایک طرف جا رہا ہے تو جا رہا ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کر رہا ہے، اور دیکھا او ہو نماز ہی چلی گی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ نہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں۔ تو ایسے ہی اللہ والے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے انتظار میں لگ جاتے ہیں، دن گنتے رہتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دیکھیے ہمیں احادیث میں آتا ہے کہ رجب سے آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ اب اتنے مہینے گزر گئے، بھائی 9 مہینے تقریباً گزر گئے، اے اللہ 2 مہینے اور بھی میری زندگی بڑھا دے تو 11 مہینے ہو جائیں گے، 12واں مہینہ رمضان۔ تو یا اللہ پچھلے رمضان سے تو 9 مہینے کے بعد آپ دعا مانگنا شروع کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اشتیاق بڑھ جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی رحمتوں سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک اعزاز عطا فرمایا ہے۔ وہ رب ہیں، وہ دن اور رات کا مالک ہیں، وہ جس وقت جس گھڑی جس مہینے جس دن کو چاہے فضیلت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رمضان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ساری کائنات میں جتنے بھی مہینے ہیں ان مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ عبادت کے اعتبار سے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف یہ نہیں کروایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس سے پہلے شعبان ہوتا ہے، جس کے بعد شوال ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان وہ عظیم الشان مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، وہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے عظیم کتاب جو ساری برکتوں کی محور ہے، ساری کائنات سے افضل ترین ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں طریقت بھی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے احکام بھی ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق بھی کرنے والی کتاب ہے۔ ایسی عظیم کتاب جو اس روئے زمین پر نہ اس سے پہلے کوئی اتنی عظیم کتاب آئی نہ اس کے بعد کوئی عظیم کتاب آئے گی، وہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف قرآن سے کروایا ہے۔ تو قرآن جب اس مہینے میں نازل ہوا تو یہ مہینہ کتنا شان والا ہو گیا۔ قرآن سے بڑھ کر تو اللہ کی کوئی نعمت ہے نہیں اس دنیا میں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خادم بن کر آئے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم ہے، اور سارے انبیاء اللہ کی علم، اللہ کی صفت، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو پہنچانے والا ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، وہ سفیر ہوتا ہے۔ قرآن مخدوم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خادم ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے ذمے ہیں، آپ پر جو کچھ نازل ہوا نا آپ پہنچا دیں آگے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یاد رکھیں
رسالت کی بنیادی ذمہ داری انسانیت کو قرآن پہنچانا ہے، حدیث پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جو میں نے آپ کے فرض منصبی، جو آپ کے کندھے پر عظیم بوجھ رکھا تھا رسالت کا، وہ نہیں ادا ہوا آپ نے۔ فما بلغت رسالت۔ تو قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی جنس نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مشابہت نہیں، اس کا بیٹا نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ محتاج نہیں، بے مثل ذات ہے، اس کا کلام ہے۔ اور کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بھائی بادشاہوں کا کلام وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو پھر رب العالمین کا کلام کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کی صفت ہے کلام اللہ۔ پھر جو فرشتہ لے کر آئے وہ سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام، اور نازل جس شہر میں ہوا وہ ساری دنیا کے شہروں سے افضل، بیت اللہ مکہ مکرمہ، ان اول بیت، اور جس سینے پہ نازل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ساری کائنات کی سردار ہے۔ تو پھر جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار نہیں ہو، سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ اور یہ اس کو جو فضیلت ہے وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہے، تقوی کے اعتبار سے ہے، للہیت کے اعتبار سے ہے۔ یہ گویا کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں نیکیوں کے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، کسی جب شادی ہوتی ہے تو ہم اس کے اعتبار سے اس دن پوری اس کی تیاری کرتے ہیں، سجاوٹ بناوٹ، اور اس کے لیے خوشی کے اسباب ذرائع اپنے حد تک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں رمضان کے مہینے کو سجاتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہوں، تاکہ میرے مومن بندوں کو، میرے ایمان والوں کو، میرے محبوبوں کو موقع مل سکے، شیطان کی پکڑ سے ذرا بچے رہیں، اس کے وسوسوں سے، دھوکے سے بچ جائیں، اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ عظیم الشان مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ویسی شان والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی عظمت ظاہر کی، ھدی للناس، یعنی وہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، ساری کائنات کے لیے ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور ہدایت کے دلائل بھی اس قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری معاشرے کی یہ کمزوری بھی ہے، واللہ بہت کمزوری ہے، بہت ناقدری، بہت ناقدری، کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ لکھا ہی نہیں ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر، اپنی روٹین میں، اپنے معمولات میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے، یہ نہیں، یہ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے۔ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ بھائی ہم قرآن پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا بھائی، ارادہ کریں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے۔ بھائی ہدایت تو تب ملے گی جب ہمیں سمجھ میں آئے گا نا۔ ہدایت کے اس میں دلائل ہیں، دلائل جب سمجھیں گے نہیں تو کیسے دلائل سمجھ میں آئیں گے؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔
بھائی مجھے جب سمجھ ہی نہیں آتا تو پھر وہی بات ہوگی نا بھائی کہ جب حرم میں ہم جاتے ہیں وہاں ہچکچیاں بن جاتی ہیں، لوگ روتے ہیں، امام کی آواز بند ہو جاتی ہے، بعض دفعہ مقتدی رو رہے ہوتے ہیں، چلو امام رو رہا ہے وہ تو چلو ہمیں عجم میں بھی مل جائے گا، لیکن مقتدی روئے، اسپیکر میں اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، میک میں، حرم میں سناٹا چھا جاتا ہے، لیکن وہ رونے والے عرب ہوتے ہیں، عجم نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، لیکن حقیقت میں قرآن کی وجہ سے جو سکینہ نازل ہوتا ہے، جو صحابہ کی صفت ہے، آج انہی کے پیروکار امت پر بھی جب ہم قرآن سمجھیں گے تو پھر قرآن ایسے ہی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے، اب یہ آج کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے، کل نہیں ہوا تو پرسوں ہوگا، خطبہ دیا باقاعدہ صحابہ کرام کو، جن صحابہ کے بارے میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں موجود ہیں، ان کو عبادت میں زیادہ مجاہدے سے روکتا ہے قرآن۔ اور اتنا نہیں کرو، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو، یہ پوری رات ہمیشہ روزے رکھنا نہیں بھائی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑا کہ دیکھو میری زندگی کو دیکھو، جتنی معرفت مجھے اللہ کی حاصل ہے اتنی تمہیں حاصل نہیں ہے، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی ذات کی معرفت مجھے حاصل ہے۔ ایسا نہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری رات عبادت کریں، نہیں کہا ایسا نہیں کرنا، یعنی وہ اتنے مجاہدہ کرنے والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو روکنا پڑا، کہا میں شادی بھی کرتا ہوں اور کاروبار بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے صحابہ کرام جو اتنا زیادہ ذوق شوق والے نا، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے ترغیب دی اور بتایا کہ ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ تاکہ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ایک رمضان کا ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ ضائع نہ کر دے، یہ ضائع نہ ہو جائے، بے قدری نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں پھر رمضان آئے یا نہ آئے۔ کتنے ہمارے جاننے والے ہیں، کتنے ہمارے محلے کے ہیں، مرد اور عورت، بچے بوڑھے، پچھلے سال تھے آج ہمیں نہیں ہے بھائی، اور ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے واللہ العظیم یہ کل تک کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، پرسوں تک کے بھی کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے بھی جنازے اٹھتے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ رمضان مبارک کے مہینے میں آیا تھا، 90,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، 90,000 افراد۔ اور یہ 90,000 وہ جو حکومت کی لسٹ میں آگے، گنتی میں آگے، ہو سکتا ہے پہاڑوں میں، صحراؤں میں کہیں ایسے بھی لوگ ہوں جن کا کچھ پتہ بھی نہ ہو، کسی گنتی میں نہ آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، ارادہ کر لیں کہ زندگی میں بڑے رمضان گزرے، ہاں جس کی 50 سال عمر ہے تو چلو 15 سال نکال دیں، 35 رمضان گزر گئے، جس کی 60 سال عمر ہے 45 رمضان گزر گئے، جس کی 70 سال عمر ہے، یعنی بلوغت کے بعد کہہ رہا ہوں، 70 سال عمر ہے 55 رمضان گزر گئے، گزر گیا گزران، صبح شام ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا زندگی میں کوئی ایک رمضان ایسا گزرا جس میں ہم نے کوئی ایک منٹ ضائع نہ کیا ہو، ایک لمحہ ضائع نہ کیا ہو؟ کوئی ایک رمضان ایسا گزرا
جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس میں ہم سے کوئی تکبیر و اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، جس میں ہم نے ایک جھوٹ بھی نہ بولا ہو، جس میں ہم نے ایک غیبت بھی نہ کی ہو، جس میں ہم نے کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہ رکھا ہو، بغض نہ رکھا ہو، دوسرے مسلمان کے لیے حسد کا نہ سوچا ہو، عداوت کا نہ سوچا ہو، جس میں ہم نے حرام کا ایک لقمہ نہ کھایا ہو، حرام کا ایک کپڑا چھوٹا سا بھی نہ پہنا ہو، حرام کے گھر میں نہ رہے ہوں، حرام کا کاروبار نہ کیا ہو، ملازمت میں ہر چیز میں ہم حرام سے بچے ہوں. مجھے اور آپ کو یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے میرے عزیز بھائیوں. اگر نہیں کیا، اگر نہیں گزرا، اور میرا تو نہیں گزرا بھائی، حقیقت ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. میں ناشکری نہیں کرتا، لیکن انسان ہے. میں اور آپ یہ آج عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان بس زندگی کا آخری رمضان سمجھیں. زندگی کا کیا سمجھے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھو، ہر دن کو زندگی کی آخری دن، ہر صبح کو زندگی کی آخری صبح سمجھو. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وكن في الدنيا كأنك غریب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے جب صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کیا کر، اور جب شام کر لیا کرے تو صبح کا انتظار نہ کر. اور دنیا میں ایسے رہے جیسے اجنبی، جیسے مسافر رہتا ہے. ایک اجنبی آدمی کہیں آیا نا تو ہر چیز میں پاؤں پھونک پھونک کر رکھتا ہے ہر جگہ پہ، کہ دکاندار بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے، کہیں میں رہائش اختیار کروں تو وہاں کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ جائے. اور یا راہ گزر مسافر. تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے. کون کون عزم کرتا ہے بھائی کہ ارادہ کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں کہ یہ میں نے اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ زندگی کا آخری رمضان ہے، اور میں اس انداز سے گزاروں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ ایک رمضان ایسا ہو کہ میں کہوں کہ اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے وہ آپ کے لیے کیا ہے، اپنی طاقت میں نے صرف کر دی. 30 دن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اتنے پیار سے ہمیں کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اے ایمان والو. علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو سب سے پیار سے جو بلاتے ہیں نا، پیار سے، وہ ایمان والے کہہ کر بلاتے ہیں. جیسے باپ سب سے زیادہ پیار سے اپنے بیٹے کو کیسے بلاتا ہے؟ بتائیں نا بھائی. بیٹے، بیٹا، یعنی باپ ہمیشہ سب سے زیادہ پیارا جملہ کیا ہے؟ بیٹا. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا، تو وہ خود بھی فوت ہو گئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. والدہ کا جب فوت ہوا تو اتنا روتے بیان کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ خدا کی قسم آج ساری دنیا، کوئی کہتی شیخ الحدیث، کوئی کہتا ہے مفتی اعظم، کوئی کہتا ہے علامہ، فقیہ النفس، صدر دارالعلوم کراچی، پتہ نہیں کیا کیا القابات ہیں. خدا کی قسم میری ماں جو زندہ تھی اور وہ میں گھر جب جاتا تو وہ چھوٹا سا جملہ کہتی جو حقیقت پر مبنی ہوتا، سب سے زیادہ پیار مجھے اس میں نظر آتا. کہتی بیٹے، اب میں دادا بن چکا اور کہتے بیٹے، تو سن کر بڑی محبت ہوتی. آج جب گھر میں جاتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ کی تقدیر پر راضی. دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، باپ اپنے بیٹے کو سب سے پیارا جملہ بولتا ہے تو بیٹا کہتا ہے، ماں بیٹا کہتی. اور بیٹا اپنے ابا سے جب سب سے پیار سے محبت سے بلائے تو ابا جان، میرے پیارے ابا جان. یہ رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے. لیکن
جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پکارتے ہیں، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن سب سے پیار سے جب پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ 90 یا 92 دفعہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں ایمان والے، اے ایمان والو، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ایمان والے کے فرمایا ہم نے تم پر روزے فرض کیے کما کتبا، اور فرمایا یہ پہلے بھی ہم نے فرض کیے تھے، جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے ایسے تم پر بھی فرض کیے ہیں، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزوں کا مقصد تو یہ کہ ہم زندگی بھر پرہیزگار بن جائیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں کم از کم میں اور آپ یہ ارادہ اور عزم کر لیں کہ اس رمضان کو ہم نے پرہیزگاری میں گزارنا ہے، تقوی میں گزارنا ہے، سچائی میں گزارنا ہے، امانت میں گزارنا ہے، دیانت میں گزارنا ہے، صداقت میں گزارنا ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، نماز تکبیر اولیٰ نہیں فوت کرنی۔ عزم کر لیں بھائی، کیا مشکل ہے؟ سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے۔ تو میں اور آپ یہ عزم کر لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔